الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے، اور مختصر انداز میں فارمیٹ آپ کو اب معلوم ہی ہو گئی ہوگی کہ ابتدا میں مختصر سا بیان ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے کسی خاص موضوع کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، کوئی نصیحت، کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری طرف سے اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جواب، کوئی نصیحت، کوئی سجیسچن وغیرہ، اور اس میں آپ کی شرکت جو ہے یہ ضروری ہوا کرتی ہے۔ یہ اپنا پروگرام سمجھ کر آپ اس کے اندر لوگوں تک آپ کوئی معلوماتی اشیاء، کوئی معلوماتی باتیں آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ This program of ours, as you know, it's every Monday and Tuesday in the evenings 7 o'clock till 8 o'clock, and then it's repeated throughout the week at different intervals. And the format, in the beginning we have a short bayan, a speech on a specific topic, and then it's questions from yourselves, any observations, anything positive that you would like to share, or from our side it's answers from an Islamic point of view, any suggestions, any advice, any observations, anything that I would like to share with yourselves. And this program, it's your program. You can contribute, you can share and join in with the discussion. آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ خوشی کی حالت یا وہ غم کی حالت، یا تو وہ ریلیکس اور آرام اور آرائش کی حالت، یا تو وہ امتحان اور ابتلا اور آزمائش کی حالت۔ یہ دونوں حالتیں ہوتی ہیں۔ A human being in this world is in one of the 2 states. Either that person is in a happy, pleasurable, luxurious state, enjoying themselves, or alternatively, you are either in testing times, you are going through calamities, through hardships, through a tough time. So either you are relaxed and happy, or either you are being taken through tough times. And sometimes Allah subhanahu wa ta'ala gives you a bit of both, going side by side with each other. And Islam addresses both of them. اسلام نے جہاں ہمیں تمام کے تمام مختلف حالات کی
جو انسان پر آتے ہیں ان کا حل بتلایا ہے، ان کو کس انداز میں سامنا کرنا ہے وہ بتلایا ہے. Islam has given us a view on how to tackle these problems, what the solutions are, how to go through these tough times. اسی وجہ سے من جملہ ان آیات میں سے اور ان احادیث میں سے کہ جہاں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی حالات اور انسان پر جو پریشانی آنے والی ہے ان پریشانی والے حالات کے اوپر جب وہ انسان پر آتے ہیں اور انسان ان سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اب آگے تمہیں کیا کرنا ہے. انسان پر اگر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے، تو اب اس تکلیف، ایک تو یہ ہے کہ اس تکلیف کو انسان کسی طریقے سے دور کر لے، کوئی بیماری آئی ہوئی ہے اس بیماری کا علاج شروع کر دے، کوئی رکاوٹ آئی ہوئی ہے تو اس رکاوٹ کو آہستہ آہستہ دور کرے یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر دے. لیکن جتنی دیر میں وہ رکاوٹ جا رہی ہے یا جتنی دیر تک وہ آزمائش انسان کے اوپر آئی ہوئی ہے، جتنی دیر تک انسان اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس پریشانی کے اندر مشغول ہے، تو اس حالت کے اندر کیا کرے تاکہ انسان کو تسلی ہو. تو چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو چیزیں بتلائی ہیں. When a person is going through these tough times, any calamities, so of course the first step is you're going to try and address that issue to eliminate it or protect yourself from it or try and erase it away, try and get rid of that issue, solve it, find a solution for it, because different calamities, different issues, different problems are faced and challenged in different ways. But whilst you are in the process, what are we to do to give our ruh, our inside, our spiritual side as well as our physical side, what are we to do to help us relax our body, our mind, etc.? Allah subhanahu wa ta'ala mentions two very important things in this verse. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں دو اہم چیزیں بتلاتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کال کی طرف جاتے ہیں اور پھر کال کے بعد واپس آ کر وہ دو کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے لیے ان مصیبت کے وقت کو آسان کر دیتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں، کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کوئی بندہ اپنی بیماریاں پرابلم میں مبتلا ہے، پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. کس قسم کی خدا کے لیے بتائیں، کوئی دشمن پیچھا نہ چھوڑتے ہوں تو پریشانی ہوا، بیماری ہوا، کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. بچے دور ہو جائیں. ٹھیک اوکے جی ہے بہتر انشاءاللہ. کوئی حل بتائیے گا. آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں بتلائی ہیں ہمیں. اللہ سبحانہ و تعالی has given us two great things to be doing, کہ ان دو چیزیں آپ یہ دو کام کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے مسائل کو آسان کریں گے. یہ نہیں کہ فوراً وہ حل ہو جائے گا، اس کے حل کرنے کے لیے آپ کو بعض اوقات، کیونکہ مختلف پرابلمز ہوتی ہیں تو ہر پرابلم، ہر مصیبت کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن یہ دو کام کرنے ہیں. وہ دونوں کام کون سے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لے کر آئے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو تمہارے ان مشکل اوقات کے اندر صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے. صبر اور صلاح کیا مطلب؟
ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب ان دو چیزوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو دو الگ چیزیں ہیں، ایک ہے صلاح نماز اور دوسرا صبر۔ تو گویا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنی مصیبت کے اندر ہو، تم میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کر دو۔ نماز کے اوپر تو پابندی کرنی ہی ہے، جو 5 نمازیں ہیں آپ کے اوپر فرض ہیں، وہ تو پابندی کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہی ہے، لیکن فرمایا اس کے علاوہ بھی آپ نماز پڑھو، یعنی جو نوافل ہیں، جو اشراق ہیں، جو تہجد ہیں، ان نمازوں کے اندر پڑھو اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد طلب کرو۔ اللہ رب العزت جو چاہیں کر سکتے ہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل چیز انسان کے لیے ہو، اللہ رب العزت کے لیے وہ آسان ہے، وہ بڑے جلدی کے ساتھ حالات کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن پہلا قدم، پہلی چیز آپ کو یہ کرنی ہوگی کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی مضبوط کرنی ہے۔ دنیا کا بھی قانون ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال تو بہت بلند ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو اپنا دنیاوی کوئی کام چلانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان سے مجھے ویزا لگوانا ہے، یا ان سے مجھے سٹمپ لگوانا ہے، یا ان سے مجھے پیسے وصول کرنے ہیں، یا ان سے مجھے فلاں چیز آرڈر کروانی ہے، یا ان سے مجھے اجازت نامہ لکھوانا ہے، کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ ان کے ساتھ دعا سلام کریں گے، ان کے ساتھ تعارف کریں گے، اور تعارف کرنے کے بعد اپنا تعارف کرا کر ان کے ساتھ اچھی دوستی بنائیں گے۔ اگر دوستی آلریڈی ہے تو اس کو اور زیادہ مضبوط کریں گے، اور جب مضبوط دوستی ہو گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ اب کھل کر بات کرنے کی نوبت آ گئی، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو درخواست کر سکتے ہیں کہ بھائی میرا یہ کام رکا ہوا ہے، آپ یہ کام پورا کر دیں، اس کام کے اندر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ یہ کر لو۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق سب سے پہلے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ کی تمام جو تکلیفیں ہیں اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ رب العزت کو تمہاری رگ رگ کا پتہ ہے، تمہاری ایک ایک سوچ سے اللہ رب العزت خوب واقف ہیں۔ وہ سوچیں کس طرح آتی ہیں، وہ پریشانیاں کس طرح آپ کے پاس آئی ہیں، جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں کے مالک ہیں۔ ان القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، یہ جتنے بھی دل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائی جتنے بھی مخلوق کے دل ہیں یہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، جب چاہے جیسا چاہے دلوں کو الٹ دیتا ہے، اگر چاہتا ہے تو اس شخص کے دل کو آپ کے خلاف کر دیتا ہے، اور اگر چاہے تو اس شخص کے دل کو آپ کے قریب کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کے ساتھ میری دشمنی ہو گئی، فلاں جو ہے وہ میرے ساتھ اچھے تعلق نہیں رکھتے، فلاں جو ہے وہ میری بات نہیں سنتے، یہ میری بات مانتے نہیں۔ آپ ان کو بار بار کہو، یہ آپ کی بات نہیں ماننے والے، ان کو کہو کہ بھائی آپ گھر سے کیوں نکل گئے، واپس گھر آ جاؤ۔ ان کو کہو بھائی آپ ہمیشہ میرے ساتھ دشمنی کیوں کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، ان کی منتیں کرو، سب ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مانے، ہو سکتا ہے نہ مانے۔ کیوں نہیں کہ جو اصل ذات ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر اس کا دل ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر دل ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دو۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت تمام حالات سے خوب واقف ہیں، اور ہر ایک کے، یعنی ایک ایک کے پاس جانے کے بجائے آپ ایک ہی کے پاس جائیں،
انسان کے اوپر پیسے کی مشکلات آ جائیں، اب ادھر سے کماؤں ادھر سے کماؤں، وہ مجھے دے وہ مجھے نہ دے، قرضے کسی کے واپس آنے تھے قرضے واپس نہیں آئے، مختلف قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اب کتنی کتنی میں گنوا سکوں، لیکن ہر آدمی فی الحال اپنی پریشانی کو 1 منٹ کے لیے سوچے اور یہ سوچ لے کہ اس پریشانی کا جو حل ہے دنیاوی طور پر میں اپنی ضرور کوشش کروں گا، لیکن اللہ رب العزت اس کے حل کو خوب جانتے ہیں، لہذا سب سے پہلا قدم میرا یہ ہوگا کہ میں اللہ سے رابطہ قائم کر دوں اور اللہ کو منوا لوں، کیونکہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر تمام چیزوں کی رسی ہے، جب چاہے جس انداز میں چاہے اس کو موڑ دے۔ اور من جملہ طریقوں میں سے نماز، آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ نوافل ہوتے ہیں، چاہے رات کے وقت پڑھیں چاہے دن کے وقت پڑھیں۔ تہجد سب سے بہترین نوافل ہیں، تہجد کی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں رات کو اٹھ کر پڑھیں، اور رات کو اٹھ کر پڑھنے کے بعد آرام سے تسلی کے ساتھ اور اس کے بعد پھر دعا کریں، اپنا رابطہ اپنے رب سے، تیرا رب تیری پریشانی کو، تیری مصیبت کو، تیری تکلیف کو، تیری بیماری کو، تیرے حالات کو تجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور جب تجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کا حل بھی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہماری یہاں ایک کمزوری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسئلے فوراً اور جلدی حل ہو جائیں۔ ایک رات کو ہم نے تہجد پڑھ لیے، فرض نماز کے بعد دعا کر لی، دوسری فرض نماز کے بعد دعا کر لی، تیسری فرض نماز کے بعد دعا کرنے کے بعد بھائی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسائل میری کمزوری کی وجہ سے یا میری گناہوں کی وجہ سے یا میری حالات کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد آتے رہے وہ مسائل اب پیش ہو گئے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ایک ہی دعا سے وہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ انسان بڑا ہی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو کام ہو وہ مانگے فوراً وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو فرمایا یہ انداز نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو اور اس تعلق کو مضبوط کرتے جاؤ اور بار بار مانگتے رہو، اللہ سے پوچھتے رہو کہ یا اللہ یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، یہ میری بیماری ہے، یہ میرے حالات ہیں، یہ میرے اوپر تکلیف آئی ہوئی ہے، یا اللہ تو اس کا حل نکال، تو حالات بہتر کر۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس موضوع کے اوپر بھی بات چیت کریں گے، اور اگر آپ کے سوالات آئے آن دی ایئر تو انشاءاللہ ان کے بھی جواب دیں گے، لیکن اس طرح کرتے ہیں، فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔